شارٹ ویو 7265 اور میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام احمد سومرو۔ اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ بھارتی جبر اور استبداد کے بعد جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے، اور G20 اجلاس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور بھارت کا جو نیریٹو ہے، دفتر خارجہ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اسے بھارتی اوچھا اور بھونڈا ہتھ کنڈا قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سارا بلوچ کی جانب سے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہ مجموعی طور پر جو ہے وہ بھارت نے جو سٹانس بلڈ کیا ہے یہ بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، اور خاص طور پر اس کا مقصد اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنا ہے۔ بھارت آلریڈی ان تمام اقدامات پر عمل کر رہا ہے جو اس معاملے کو حل کی طرف لے کر جانے کے بجائے مزید پیچیدگی میں جو ہے وہ مبتلا کر رہے ہیں، جسے خاص طور پر ڈیموگرافیکل چینجز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آبادیاتی تناسب میں تبدیلی کی جو کوشش ہے یہ اتنا گھناؤنا اور مذموم ایجنڈا ہے کہ حق خود ارادیت کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت نے یہ بھونڈی چال جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی ہے، جس کے حوالے سے پاکستان نے نہ صرف اسے مکمل طور پر مسترد کیا ہے بلکہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے متعدد مرتبہ اسے اجاگر بھی کیا۔ پاکستانی جتنی بھی قیادت ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی ہیں، جتنے بھی پاکستانی رہنما ہیں، سیاسی مدبر ہیں، پاکستان کی مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی قیادت جنہیں بین الاقوامی سطح پر جو ہے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کشمیریوں کی بھرپور سفارت کاری کی ہے تاکہ حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے جا سکیں۔ ان موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے، اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب۔ آپ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایکسپرٹ ہیں کشمیر افیئرز کے حوالے سے بھی، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور جس ہم ان پروگرام میں آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیر منظرنامہ۔ پروگرام پروڈیوسر انعام احمد سومرو اور میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ اور سامعین، پروگرام کے ابتدائیے میں آج کے جو موضوعات تھے ان پر بات کرتے ہوئے حقائق سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ آج کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور وہ موضوعات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں جن پہ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں اور کشمیر افیئرز کے بھی آپ ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کم و بیش معمول کی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم باقاعدہ جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا سچویشنز اور موسٹ آف دا ٹیکٹکس جو کہ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اپنائے جاتے ہیں وہ کم و بیش سملر ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایک ظلم، کوئی ایک اوچھا ہتھ کنڈا جو وقتی طور پر جو ہے وہ اس کو وہ گیو اپ کر دیں اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیں اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے خصوصی سیگمنٹ شہداء کے وارث میں محمد عمر بھٹ موجود تھے اور دو قوانین کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ بھارت کا ظلم بنیادی طور پر اپنی جگہ پہ ہے، وہ ریاستی ظلم اور فوجی استبداد کا جو ظلم ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن وہاں پہ عدلیہ جو ہے اس کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ انصاف یا تو نہیں ہے یا پھر مذاق ہے، اور اگر ہے تو وہ سارے کا سارا اس نظام پہ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، خاص طور پر 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد سے، کہ اس میں کشمیریوں کے لیے تو کہیں کوئی گنجائش رہ ہی نہیں گئی ہے۔ نظام عدل پہ وہاں پہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ محمد عمر صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کہی اور اس نے تو یقینی طور پہ مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ قبضے کا معاملہ ہے، کالونائزیشن کا معاملہ ہے، سبجوگیشن کا معاملہ ہے۔ اور جب آپ کسی قوم کو سبجوگیٹ کرتے ہیں تو اس کے سارے رائٹس کو آپ معطل کر دیتے ہیں، اس کے سارے نظام کو آپ پامال کر دیتے ہیں۔ آپ جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں، وہ جو نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز تھیں
جو پرو انڈینس تھیں، آپ نے دیکھا جس میں محبوبہ مفتی بھی تھی، عمر عبداللہ بھی تھے، وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. تو اگر جو نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کی حیثیت نہیں رہی، تو پھر جو ایک آزاد ریاست کے اندر جو عدلیہ کا کردار ہے وہ کس طرح سے آزاد رہ سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی، جو سوپور کا انہوں نے میسیکر کا ذکر کیا 1993 میں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ماس ریزسٹنس موومنٹ تھی یہ 1989 میں شروع ہوئی، اور یہ وہ ماس ریزسٹنس موومنٹ تھی جو حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اس نظریے پہ جن کا انہوں نے اشارہ دیا کہ دو قومی نظریے کی تکمیل کے لیے انہوں نے، یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے، یہ جنگ لا الہ الا اللہ کی جنگ ہے. تو اس بنیاد پہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کشمیر کا مسئلے کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں، جی، یہ پولیٹیکو اسٹریٹجک کانفلکٹ بھی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے، یہ اکنامک کانفلکٹ بھی ہے، یہ سیکیورٹی کانفلکٹ بھی ہے. تو اس سارے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو آج انہوں نے وہ جو آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کی جو تشریح تھی وہ محمد عمر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انہوں نے بیان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیولپ نیشنز کے دور کے اندر جہاں پہ ہم ماڈرنائزیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم پوسٹ ماڈرنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم گلوبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان ترقی کی جو منازل ہیں وہ طے کرتے ہوئے وہ معراج کی حد تک چلا گیا ہے، وہاں پہ آپ ایک قوم کو سبجوگیٹ کریں اور اس کے سارے رائٹس کو آپ پامال کریں. اور اس دور میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار، جہاں پہ آزادی کے ٹھیکیدار، جہاں پہ انلائٹنمنٹ کے ٹھیکیدار، جہاں پہ انہوں نے اپنے نظریات کے تحت لیگ آف نیشن بنائی، پھر یونائٹڈ نیشنز بنائی اس لبرل ورلڈ آرڈر کو لے کے آگے چلنے کے لیے، اور جس کا فلسفہ یہ تھا کہ کلیکٹیو ول کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو جنگ و جدل اور کانفلکٹ اور سبجوکیشن اور کلنگ اور غلامی کے جیسے جو فسادات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. آج وہ کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ حالانکہ یونائٹڈ نیشنز کے ریپیٹیئر جو تھے مائنورٹی کے، انہوں نے یہ بیان دیا ایس سی او کے اجلاس کے اوپر کہ کیا بھارت کو پتہ نہیں ہے مقبوضہ علاقہ ہے، کیا پتہ نہیں ہے تنازع والا علاقہ ہے، بھارت یہ کس طرح سے اس طرح کی میٹنگ کو ارینج کر سکتا ہے. اور پھر جو ہیومن رائٹس کے ہائی کمشنر تھے انہوں نے بھی بیان دیا اسی قسم کا. لیکن مجھے سب سے زیادہ بیان اچھا لگا نام چومسکی کا، دنیا کا ریناؤنڈ سائنٹسٹ، آج کی ماڈرنائزڈ ورلڈ کا، جی بالکل، جس کو پوسٹ آپ کہتے ہیں کریٹیکل تھیورسٹ، جی جسے نیو مارکسسٹ کہتے ہیں، فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ سے. انہوں نے کہا، انہوں نے ضمیر جھنجھوڑا، انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ممالک ہیں، ان کے ضمیر نے ان کو کیسے اجازت دی کہ وہ ایک مقبوضہ علاقے میں جا کے میٹنگ کو اٹینڈ کریں بھارت کی اور اپنے سارے انسانی اقدار کو پامال کر دیں. آج وہ کہتے ہیں کہ ہماری پھر سویلائزیشن کا کیا بنے گا، ہمارے دعوے کا کیا بنے گا. تو بنیادی طور کے اوپر جو عمر نے بات کی اس نے یقینی طور پہ میرے خیال میں سننے والوں کے جذبات کو ابھارا بھی ہوگا، اور انڈین جو قبضہ ہے یا ان کا جو سو کالڈ پروپیگنڈا ہے اس کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. رائٹ، بلا شبہ بڑی اچھی بات کی. اور اس ساری صورتحال میں سوالات بنیادی طور پر میں دو قوانین کے تناظر میں کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو پبلک سیفٹی ایکٹ کے حوالے سے اور دوسرا یو اے پی اے کے حوالے سے. یہ فرمائیے گا کہ ان قوانین پر گفتگو جو ہے وہ ہم یقیناً کریں گے، لیکن مجھے اس جبر اور استبداد کو بیان کرتے ہوئے جب میں کبھی خود سے ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں تو اس دکھ اور کرب میں سچ پوچھیں تو بات جو ہے وہ اس انداز سے بیان نہیں ہوتی، اس تسلسل کے ساتھ الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے جس طرح سے بحیثیت میزبان مجھے دینے چاہیے. ابھی جو ایک خبر ہمیں موصول ہوئی ہے وہ خبر اہم بھی ہے، لیکن وہ خبر اتنی ہی افسوسناک بھی ہے. NIA نے ہائی کورٹ کو، دلی ہائی کورٹ کو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ اور کشمیری علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کے لیے سزائے موت کی درخواست کی ہے. اور NIA کی درخواست پیر کو جسٹس سدھارتھ مریدل اور تلونت سنگھ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے سماعت کے لیے درج ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یاسین ملک صاحب کو جب حراست میں لیا گیا، ان پر جب ٹرائل کیا گیا، جتنے عزم اور استقلال سے انہوں نے بھارتی عدلیہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اس سارے ٹرائل سے ہم بخوبی واقف ہیں. دنیا حقائق سے آگاہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بڑے دھڑلے کے ساتھ آزادی کے یہ بڑے جسے کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط اور بڑے روشن اور پر نور چراغ جو ہیں وہ اٹھا کے بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ایفرٹ کو؟ مقبوضہ کشمیر میں تو نظام عدل نہ ہونے کے برابر ہے, ایک مذاق کے مترادف ہے. بھارت میں بھی عدل مر گیا؟ بھارت میں عدل کب تھا؟ بھارت میں عدل ہوتا تو آسام میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا, پنجاب میں جو ہو رہا ہے یہ ہوتا, جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہوتا, دلتس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا, تامل کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ ہو رہا ہوتا. پھر مسلمانوں کا گجرات کے اندر جو واقعہ ہوا یہ آپ کو سمجھ آتی تھی؟ کھلے عام دو بھائیوں کو لائیو میڈیا شو کے سامنے مارا جائے. عدل ودل نہیں ہے, یہ سو کال ڈیموکریسی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دس از ناٹ لبرل ڈیموکریسی بٹ رادر یہ ایک الیکٹورل ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ صرف الیکشنز تو ہوتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہے. اب جو آپ نے جو یاسین ملک صاحب کی جن کی بہت بے تحاشا قربانیاں ہیں ان کا ذکر کیا اور انتہائی افسوسناک آپ نے خبر سنائی, تو یہ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا اس وقت کرٹیسائز کر رہی ہے کہ ایس سی او کا اجلاس وہاں پہ نہیں بلانا چاہیے تھا. اور جو اصل بات بھارت جس کا راگ الاپ رہا تھا کہ دیکھیں جو مسلمان کنٹری ہے جنہوں نے OIC کے کانٹیکٹ گروپ کے اندر ریزولوشن پاس کی تھی وہ سارے آ رہے ہیں, جس میں سعودی عرب تھا, جس میں ٹرکی تھا, جس کے اندر ایجپٹ تھا, جس کے اندر عمان تھا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا. جب اس کے منہ پہ یہ تماچا لگا پھر چائنا نے کیا, پھر میکسیکو نے کیا. تو اس کے بعد بھارت نے اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو رسپانس دیا, یونائٹڈ نیشنز نے جو رسپانس دیا, نام چامسکی کا ذکر کیا, اس کے اوپر پھر ہٹ درمی دکھاتے ہوئے یہ درخواست دینا کہ یاسین ملک کو سزائے موت دی جائے. میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے اوپر فوراً فور ایکشن لینا چاہیے اور اپنی عزت کشمیریوں کی عزت تو کیا انہوں نے بچانی ہے, لیکن اپنی عزت اور تکریم کو بچانے کے لیے اس پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ڈیبیٹ ہے پوری, یہ جو ایبسولوٹ سوورینٹی کا خود مختاری کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس کے دن گزر گئے. یہ جو ہم انٹرنیشنل نارم بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرتے ہیں اس میں جو ہیومن رائٹس ہیں, ہیومینیٹیرین لاز ہیں, انسانی حقوق ہیں, ان کی پامالی برداشت نہیں کی جا سکتی اور وہاں پہ آپ انٹروین کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسٹ تیمور میں کر سکتے ہیں, اگر آپ سوڈان میں کر سکتے ہیں, اگر آپ یوگوسلاویہ میں کر سکتے ہیں تو آپ کشمیر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ جب آپ سنکیانگ جو چائنا دشمنی کے اوپر جب آپ بات کر سکتے ہیں, جب ایران کے اندر جو حجاب رو کے آپ اس کو ایک بوسٹ دے سکتے ہیں, تو آپ کشمیر کے جو بے گناہ لوگ ہیں جن کی کہانی ابھی آپ نے سنی محمد عمر کی زبانی, اس سے زیادہ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ راتوں کو ان کو اپنی سیکیورٹی کا نہیں پتا کہ جیسے بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے ذکر کیا ان کے دوست کو اٹھا کے لے جا کے مار کے کہا جی پہاڑ سے گر گیا, وہ شناخت کرتے ہوئے, اور اس کی CCTV کیمرہ موجود ہے. ایک انسانیت کا قتل اسلام کہتا ہے, پوری انسانیت کا قتل ہے. میں کہتا ہوں اسلام نہیں, یہ سارے مذاہب کہتے ہیں انسان کی قدر اور اس کی ویلیو کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی کا جو ضمیر ہے وہ سو رہا ہے, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر کسی اور کے گھر میں آگ لگی ہے تو آگ تو لگی ہے نا, یہ آگ پھیلتے پھیلتے ان کے گھر تک آئے گی. بالکل جی, یہ آگ لگی ہے اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے ان کے گھر تک آئے گی, اور اس آگ کی تپش اب انڈیا میں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. اگر بھارت میں مودی سرکار جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے سکے یا اس کی آنکھوں کے آگے سے گرد جو ہے وہ چھٹ سکے اور وہ حقائق کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکے, وہ اس انتہا پسندی اور بربریت سے باہر نکل سکے, تو ہی اس کے لیے یہ بہتر ہے. ورنہ آج صرف تپش محسوس ہو رہی ہے تو کل کو جلنا بھی شروع ہو جائیں گے کہ ظلم ایک حد تک ہی جو ہے وہ قابل برداشت ہوتا ہے, ایک حد تک ہی جو ہے وہ ظلم کیا جا سکتا ہے. ورنہ کسی نے بھی یہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کو ریاستی سطح پر جو ہے وہ اگر کسی دوسری ریاست کی جانب سے تصادم کی صورت میں اگر اس کا کوئی نتیجہ موصول ہونا ہو, فطرت خود جو ہے وہ پھر آپ سے انتقام لینا شروع کر دیتی ہے. تو اس وقت سے جو ہے وہ خوف کھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یاسین ملک صاحب کی جو قربانیاں ہیں, یاسین ملک صاحب کی طرح دیگر بہت سارے حریت رہنما ہیں, شہید افضل گورو ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے حریت رہنما ہیں, برہان مظفر وانی کی بات ہم کر سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے گمنام شہید ہیں جنہوں نے بڑی
تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کیں، لیکن بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس تحریک کو زندہ رکھا۔ اس طرح کے لاس کا پروملگیٹ ہونا اور اس طرح کے انسیڈنٹس کا رپورٹ ہونا اور پھر جسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی ٹرائلز اتنے انفیئر ہونا، اس پر جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ کہاں سو گئیں اور عالمی ضمیر کہاں گیا، اقوام متحدہ کہاں چلا گیا، یہ سب کا سب کیا ہوا؟ دیکھیں، بڑا آسانی سے جو اکثر آپ جواب سنتے ہیں کہ جناب وہ مفادات کی خاطر، معاشی مفادات، سیاسی مفادات، سیکیورٹی کے مفادات، اس کی خاطر جو ہے ان کو گیو اپ کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے جس کے اوپر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو بھارتی جو میڈیا اور پروپیگنڈا جو ہے اور ان کی جو پریزنس ہے سینٹرز آف انفارمیشن میں، وہ دنیا کو انہوں نے ان کی ذہن سازی کا اچھا خاصا ان کی ذہن سازی کی بھی ہے۔ آپ اس میں مثال لے لیجئے نا، یہ جو ڈس انفو لیب یورپ کی جو پکڑی گئی 2019 میں، 20 میں، 21 میں، 22 میں، اب تو 23 کی بھی رپورٹ آ گئی جی، ANI جو کہ ایک غلط پکچر پینٹ کر رہی ہوتی، اور وہ پھر وائس آف امریکہ اور رشیا ٹوڈے جیسے معتبر اخباروں کے اندر خبریں شائع کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اسے اندازہ کیجئے نا کہ دنیا کو تو اصل حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو محمد عمر بات کر رہے تھے، مجھے آپ بتائیے، آج میں سن کے بڑا حیران اور پریشان اور غم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کی اصل تصویر جو زیادتی ہو رہی ہے، جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو عصمتوں اور عزتوں کی پامالی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق جس میں زندگی اور آزادی اور مال و متاع کی حفاظت شامل ہے، اس کی پامالی ہو رہی ہے، اس کا تو دنیا کو ادراک ہی نہیں ہے۔ بھارتی تو یہ دکھاتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو پاکستان کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ جو انہوں نے سری نگر کے اندر یہ شنگھائی کوآپریشن کا ٹورزم پہ کانٹیکٹ گروپ کی جو میٹنگ تھی 2 دن، یہ تو دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہاں پہ سکون ہے۔ اب آپ نے سکون سن لیا کہ وہ جو شیر انٹرنیشنل جو ہال سری نگر کے اندر تھا، جنہوں نے کنونشنل سینٹر کے اندر جو انہوں نے یہ اس کی تقریب کا آغاز کیا، وہ سارے کمانڈوز نے اس کو گھیرا رکھا ہوا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ فرینچ جرنلسٹ نے پوچھا کہ یہ اتنی سیکیورٹی کیوں ہے اگر یہاں پہ اتنا ہی امن ہے؟ یا آپ خوبصورتی دکھانے لائیں یا ہمیں ڈرانے کے لیے لائیں؟ تو بنیادی طور کے اوپر دنیا کو اس بات کی آگاہی دینا ضروری ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سچائی پر مبنی افیکٹو بیانیہ بنانا ہوگا۔ آپ کی اکیڈیمیا، آپ کی میڈیا، آپ کے ڈپلومیٹس، آپ کے عام شہری، جو آپ کا ڈیاسپورا، ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہوگا تاکہ آواز دنیا کے انسانوں تک، ان کے ضمیروں تک پہنچے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک افیکٹو اسٹریٹجی کی مؤثر ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم سارے سر جوڑ کے بیٹھیں۔ اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنے اختلافات رکھ کے کسی کا چہرہ اس طرف ہو اور کسی کا چہرہ اس طرف ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اکیڈیمیا بھی رسپانسبل ہے، یہاں پہ میڈیا بھی رسپانسبل ہے، یہاں پہ ہمارے سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، یہاں پہ ہماری بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے، یہاں پہ ہمارے سفارتکار بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے نا کہ جب وہ ہمارا حصہ ہے، کہ ہماری شہرہ کے جناح صاحب نے فرمایا، اور جب علی گیلانی کہہ گئے کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے، اور انہوں نے فرمایا محمد عمر نے کہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، 2 قومی نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارا حصہ ہے، تو اس میں تکلیف تو ہمارے جسم میں تکلیف ہے نا، تو پھر ہر ایک فرد کو اس پہ ایکشن لینا ہوگا۔ اور یہی شہداء کی قربانیاں ہیں، مقبوضہ کشمیر کے بسنے بہن بھائیوں کا یہی جذبہ استقامت ہے، ان کی یہی پریشانیاں ہیں، اور یہی جو ان کو ہراساں کیا جانا ہے، یا ان کے جو دکھ درد اور ان کی جو کربناک حکایتیں جب سنتے ہیں تو یقین کریں کہ دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے۔